جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے کچھ صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے تو اس کی ضد کو ضرور ذکر کیا جائے گا تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے۔ تو آج ہم بات کریں گے ریاکاری کے متعلق۔ ریاکاری کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، کیسے پہچانیں گے کہ یہ ریاکاری ہے، اور پھر اس سے بچنے کی کیسے کوشش کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری اور آپ سے قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں، اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالیں، اپنے دین کے مطابق ہم چلیں اور اس اچھے کام کو، اس اچھی بات کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کا دین پر چلنا، دین کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو بات کر رہے تھے ہم ریاکاری کے متعلق۔ ریاکاری کو سمجھنے کے لیے پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسلام میں، خلوص، اخلاص۔ اخلاص کا ہم معنی لفظ بتایا تھا تقوی۔ اب یہ تقوی کا ضد ہوگا ریاکاری۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس عمل کے پیچھے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میں لوگوں کی نظر میں اچھا بن جاؤں۔ وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دوسرے نیک اعمال کرتا ہے، خرچے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پارسا کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ یہ ریاکاری میں شامل ہوتا ہے۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں، لمبے لمبے سجدے کیے جائیں، لوگوں کو دیکھ کر نماز میں خشوع اور خضوع کا اظہار کیا جائے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقوں کے لیے کہا گیا۔ منافق بھی ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں کچھ اور چیز ہوتی ہے اور ظاہراً کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ریاکاری بھی منافقت کی ہی ایک قسم ہے۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز اس انداز میں ادا کرتے ہیں کہ نماز سستی اور کاہلی سے ادا کرتے ہیں۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو تو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ ریاکاری کے متعلق قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ولا ينفقون الا وهم کارہون، یہ لوگ خرچ کرتے ہیں ناپسندیدگی سے، ناپسندیدگی کی کیفیت میں یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ منافق بھی تو یہی کیا کرتے تھے، ان کو ہم منافق کہتے ہیں اور خود کو ہم اہل ایمان کہتے ہیں۔ ریاکاری کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے کچھ صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ کچھ پارسا لوگ، کچھ نیک لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان میں شہید بھی ہوں گے، کچھ نمازی ہوں گے اور کچھ حاجی لوگ ہوں گے۔ تو جب ان سے حساب لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تو حاجی کہے گا کہ یا اللہ میں نے اپنا سب کچھ مال دھن دولت تیری راہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کو پکڑیں اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں۔ کہے گا کہ یا اللہ میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو لوگوں نے تمہیں حاجی کہہ دیا، تمہیں اس کا بدلہ مل چکا، میرے پاس اس کا اجر نہیں ہے۔ ایک شخص حافظ آئے گا، اس حافظ کو جو ہے وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔
وہ پوچھے گا کہ یا اللہ میں نے تو پوری زندگی تیرا قرآن پڑھا، تیرا قرآن جو ہے لوگوں کو سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم نے قرآن مجید اس لیے حفظ کیا تھا کہ میں لوگوں کی نظروں میں اچھا بنوں، میں لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤں، لوگ میری تعریف کریں۔ تو لوگوں نے تمہیں حافظ بھی کہا، لوگوں نے تمہیں قاری بھی کہا، لوگوں کے سامنے تم بڑے اچھے قاری تھے، تمہیں اس کا بدلہ مل چکا، میرے پاس اس کا اجر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک شہید لایا جائے گا، اس شہید کو کہا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر آپ کی دین کی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پوچھے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے دیا کہ لوگ مجھے شہید کہیں، تو لوگوں نے تمہیں شہید کہہ دیا، تمہارا میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ تو ریاکاری ایک تباہ کن چیز ہے جو تمام اعمال کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ منافقت میں بھی شامل ہو جائے گی، یہ نفاق میں بھی شامل ہو جائے گی، اور یہ شرک میں بھی شامل ہو جائے گی۔